الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 149 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے انشاءاللہ 154 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں جن آیتوں کی تفسیر ذکر کی گئی ہے اس میں منافقین کا تذکرہ تھا کہ منافقین کس کس طرح کے ان کے کردار تھے، کیا کیا کام وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور ان کے کفر و نفاق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آج کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورۃ النساء کی آیت ہونے کے ساتھ ساتھ آج کی یہ پہلی آیت چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس عرصے میں 5 پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج سے یہ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ حسن و خوبی کے ساتھ پورے قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کے پھیلانے کو اور بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ بری بات پھیلائی جائے، کسی بری بات کا تذکرہ کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے، کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی پردہ دری کی جائے، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، لیکن فرمایا کہ الا من ظلم، الا یہ کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو وہ اپنے اس ظلم کی داستان لوگوں سے سنا سکتا ہے، لوگوں کو بتلا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے کہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال ان لی جارا یؤذینی، اس نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ فقال له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اخرج متاعک فضعہ علی الطریق، ایک کام کرو، اپنے گھر کا سامان نکال کر کے راستے پر ڈال دو، جو تمہارے گھر میں سامان ہے اس کو لے آ کر کے راستے میں رکھ دو۔ فأخذ الرجل متاعہ فطرحہ علی الطریق، اس بندے نے اپنا گھر کا سارا سامان اٹھایا اور سڑک پر لا کر کے ڈال دیا۔ فجعل كل من مر به، تو ہر وہ شخص جو وہاں سے گزرتا، جو بھی گزرتا، فقال ما لک، تو پوچھتا کہ کیا ہوا، اپنے گھر کا سامان باہر کیوں ڈال رکھا ہے؟ قال جاری یؤذینی، تو وہ کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، اس کی تکلیف سے تنگ آ کر کے میں نے اپنا سارا سامان باہر کر دیا ہے۔ فیقول، تو لوگ گزرنے والے کہتے اللہم لعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اللہم اخزہ، اللہ اس کو رسوا کرے، یعنی اس کے عیب، اس کی اس غلطی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، لوگوں کو معلوم بھی تو ہو، چونکہ یہ مظلوم تھا، اپنے ظلم کا بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا، لیکن یہ اس طرح سے اس کو سمجھا سکتا تھا
تو کہتے ہیں کہ قال فقال الرجل ارجع، اس شخص نے جو اس کا پڑوسی تھا اس سے کہتا ہے کہ اپنا سامان گھر لے آؤ، ارجع الی منزلک وقال لا اوذیک ابدا، کہ آج کے بعد تجھے کبھی نہیں ستاؤں گا، اپنا سامان اندر لے آؤ۔ یہ ایک حیلہ تھا اس کو سمجھانے کا، کہ بات اس کو تو سمجھ میں آ نہیں رہی تھی۔ جب سب لوگوں نے اس کے اوپر لعن طعن اس کو کیا تو اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ میں غلط کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اس کو سمجھانے کا بتایا۔ تو یہاں یہ بات کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ اپنے ظلم کی اطلاع دوسرے کو دے سکتا ہے، ظلم کی اطلاع کر سکتا ہے، لیکن بری بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ایک مطلب سمجھا جائے، اس آیت کے عموم میں کیا کیا داخل ہے، کیا کیا بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ظاہر ہو۔ فرمایا کہ کسی کی غیبت کی جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی پر بہتان باندھا جائے، الزام لگایا جائے اور اس کو لوگوں میں بیان کیا جائے، کسی کے عیب اور گناہ کو بیان کیا جائے کہ فلاں شخص فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست جا کر کے اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح کرے، یہ طریقہ اصلاح کا ہے۔ یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کو بیان کیا جائے۔ یہاں لکھا ہے مفسرین نے کہ الا من ظلم، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نے لکھا کہ اس آیت میں دنیا سے ظلم و ستم مٹانے کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم کیسے مٹایا جائے، کہ اس میں ترغیب و ترہیب دونوں کا انداز ہے، کہ ڈرایا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے کہ کیسا کرنا ہے اور کیسا نہیں کرنا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ جس پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت کرے، ایک طرف تو اس کی اجازت دی، کسی عدالت میں جا کر کے چارہ جوئی کرے، اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کروائے۔ لیکن ظلم کے روکنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ عین مقتضائے وقت ہے کہ اسی طریقے سے جرائم کو روکا جا سکتا ہے، کہ اس کے ظلم کو حکومت تک پہنچائے کہ یہ ایسا ایسا کرتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ظلم کے بدلے میں کہیں ہم خود ظالم نہ بن جائیں، اس کی بھی رعایت ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم بدلہ لو، ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لو اتنا کہ جتنا اس نے تمہیں ستایا ہے، اس سے آگے نہیں کہ ظلم کر بیٹھیں۔ اس حد کو ہمیں نہیں پہنچنا ہے، انصاف حاصل کرنا ہے لیکن ہم کو ظالم نہیں بننا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا اس میں خیال رکھنا ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بات سننے والے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت سے خوب واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں مظلوم کی بات کو، علیمہ اور ظالم کی حالت بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسا ظلم کر رہا ہے، تو دونوں سے باخبر ہیں۔ ایسا نہیں کہ مظلوم کو اس کا انصاف نہیں ملے گا اور ظالم کو اس کی سزا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ کیا اعلیٰ اخلاق ہے؟ عفو، درگزر، معاف کر دینا، اس کی تعلیم دی ہے اللہ نے۔ فرمایا کہ ان تبدوا خیرا، اگر تم خیر کا کام ظاہر کر کے کرو، او تخفوہ، یہ چھپا کر کے کرو، او تعفو عن سوء، اور اس خیر کے کام کرنے میں معاف کرنا بھی داخل ہے کہ کسی کو معاف کر دیا جائے کھلے طور پر یا کسی کو معاف کر دیا جائے چھپ کر کے پوشیدہ طور پر۔ فرمایا کہ اگر تم درگزر کرو کسی کے ظلم سے تو بہت اچھا کام ہے، اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے۔
اس آیت میں اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے 2 چیز ذکر کی ہے، ان تبدو خیراً اور تخفوہ، کہ تم کوئی کام نیکی کا ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کے کرو۔ یہ بتلانا اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ او تعفو عن سوء، اگر تم کسی کے گناہ کو، کسی کے ظلم کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں اور قادر مطلق ہیں۔ یعنی یہاں اللہ نے عفو درگزر کی ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے درگزر کا معاملہ کرو، معاف کر دو اس کو۔ کیوں معاف کرنے کے لیے کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں اور قادر مطلق بھی ہیں۔ اللہ اگر چاہیں گے تو اس معاف نہ کرنے والے بندے کو بھی پکڑ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم تو ہوا لیکن تو نے میرے ساتھ بھی تو انصاف نہیں کیا، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا وہ مقصد تو نے پورا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترغیب دی، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، اس تہمت کے نتیجے میں جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاص لوگ بھی تھے اور ان پر وہ خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں ان پر خرچ ہی نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو۔ کیوں؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بھی معاف کرو کہ اللہ تم سے درگزر کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دو، اس لیے کہ تمہیں اللہ سے معافی کی امید ہے۔ جب تمہیں اللہ سے معافی کی امید ہے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرو، تمہارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم پر کوئی ظلم کرے اور تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے وہ تو ظلم کر کے اپنی سزا کو پہنچے گا، لیکن جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما نقص مال من صدقۃ، اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ ولا زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جو کسی کو معاف کر دے گا اس کی عزت کو اللہ بڑھا دیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کسی کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو نہ بڑھائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ ومن تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، تکبر سے بچے گا، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا فرمائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والے اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ معاف کر دو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ایمان و کفر کو ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ یہ دونوں قوم ایسی تھی کہ بعض انبیاء کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہود نے مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کسی ایک نبی کے انکار کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کے کفر کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے، اس لیے کہ تمام انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ ایک ہے۔ اس ایک مقصد کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، ایک نبی کا بھی انکار کر دیتا ہے، تو گویا اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ گرچہ یہ یہود حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں کہ جس رسول کو چاہیں ہم مان لیں، جس رسول کو چاہیں نہ مانیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے تھے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا یہ تو اپنی من چاہی زندگی گزارنا ہے، من چاہا ایمان ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے نبی مان لیں گے، جس کو چاہیں گے کہ نہیں مانیں گے۔ اسی حسد کی بنیاد پر انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک اور کوئی راستہ مل جائے کہ جس کو چاہے نبی مان لے، جس کو چاہے انکار کر دے، کہ ایمان بھی باقی رہے اور ہم نبیوں کو بھی نہ مانیں۔ تو یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اسی کو آگے فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں کافر ہیں کہ ایک نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں تو بھی یہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے کہ کل قیامت میں جب ان کی پیشی ہمارے سامنے ہوگی تو ان کو ایسا عذاب ملے گا کہ جو رسوا کن عذاب ہوگا۔ اس کے برخلاف فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو مانتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ وہ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، سب کو رسول مانتے ہیں اور سب کو نبی مانتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے، اور اس صفت کا مصداق امت محمدیہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی مانا اور حضرت موسیٰ کو بھی مانا، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کو نبی مانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا۔ اس لیے اس آیت کے مصداق امت محمدیہ ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان قریب دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اگلی آیت ہے، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی شرارت کا ذکر فرمایا کہ یہود کس کس طرح سے شرارتیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے طرح طرح کے مطالبات کے ذریعے سے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ رنجیدہ ہوا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے کس کس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہاں یہودیوں نے ایک مطالبہ کیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات یکبارگی دی تھی، ایک ہی بار عطا کر دی تھی، آپ بھی آسمان سے اسی طرح کی کتاب لائیے، اسی طرح کی کتاب آپ لے آئیے، ہم مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی یکبارگی، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں خود اللہ کے پاس لے کر چلیے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، تب جا کر کے مانیں گے۔ یہاں تو انہوں نے، ان کے باپ داداؤں نے یہ حرکت کی، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بھی حضرت موسیٰ جیسی کتاب لائیے۔
تب مانیں گے آپ کو نبی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی۔ اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے فرمایا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اے نبی انہوں نے تو اپنے ہی نبی سے اس سے بڑا سوال کر لیا تھا۔ یہ تو آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ سے آپ براہ راست ایک کتاب لکھی ہوئی لے آئیے، انہوں نے تو اپنے نبی سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ کہ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو کھلے عام دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی پردہ نہ ہو، ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تمنا کی تھی کہ اللہ رب ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ نبی سے اللہ فرما رہے ہیں اور یہ امتی ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، تو نبی جیسا انسان وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو یہ امت کیسے برداشت کر پائی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو کھلے عام دیکھیں گے۔ اسی طرح کا مطالبہ کفار مکہ نے بھی اللہ کے نبی سے کیا تھا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ ہم آپ کے آسمان پہ چڑھ جانے کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کتاب لے آئیں اور وہ کتاب ہمیں دیں، ہم پڑھیں گے خود۔ یہ ہم نہیں مانتے کہ آپ پر وحی آتی ہے اور جبرائیل آتا ہے اور آپ کو بتا کر کے جاتا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ مطالبہ کفار مکہ نے بھی کیا تھا، یہودیوں نے بھی کیا، نصارہ نے بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، ان کی عادت ہی ہے، ان کی گھٹی میں یہ عادت پڑی ہوئی، ان کے نسلوں میں اسی طرح کے مطالبات چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ یہ مطالبہ کب ہوا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے قوم کے پاس آئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیسے مان لیں؟ ایسا کیجئے ہمیں اللہ سے براہ راست ملوائیے، جیسے آپ کو اللہ نے کتاب دی ہے نا، ہمارے ہاتھ میں بھی اللہ کتاب دے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی۔ تو فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے کہ چلو اللہ سے تصدیق کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی آواز سنوائی کہ یہ کتاب ہم نے ہی نازل کی ہے، ہم نے ہی دیا ہے۔ اس غیبی آواز کے سننے کے بعد بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ کہنے لگے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اے موسیٰ ہم تو اس کو مانیں گے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتیٰ کہ ہم اللہ کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب مانیں گے۔ جب ان کی اس سرکشی کو اللہ نے دیکھا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک بجلی اللہ نے گرائی جس میں یہ سب ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو چلے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب یہ سب کے سب مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، یہ حرکت تو یہ پہلے بھی کر کے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے، تو آپ اگر ان کو چاہتے تو پہلے ہی ہلاک کر دیتے، یہاں لانے سے پہلے وہیں ان کو ختم کر دیتے، وإياي، اور مجھے بھی۔ یہاں اللہ میں لے کر کے آیا ہوں اپنی قوم کے ان چند لوگوں کو، ان کو دوبارہ زندہ کر دیجیے۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کہ ان بیوقوفوں نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے آپ انہیں ہلاک مت کریے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یہ آپ کی آزمائش ہے، میں سب سمجھ رہا ہوں، آپ کا امتحان ہے، آپ امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا گویا۔
لیکن یہ تو قوم تھی ایسی ماننے والی قوم نہیں تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں تورات لینے کے لیے، ادھر قوم بت پرستی بچھڑا پرستی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اللہ کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ نشانیاں واضح کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو روشن بنایا تھا، ید بیضاء، کہ آپ انگلی سے اشارہ فرماتے تو آپ کی انگلی سے ایک روشنی نکلتی تھی، عام آدمی تو یہ کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاٹھی عطا کی تھی کہ جب اس کو حکم ہوتا تو وہ اژدہا بن کر کے گھومنے لگتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ بچھڑے کی عبادت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا بت پرستی میں بچھڑا پرستی میں لگ گئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرو۔ تو قوم تیار ہو گئی توبہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، بچڑے کی جو عبادت تم نے شروع کر دی ہے، اس عبادت کی وجہ سے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ تو اللہ نے بڑی سخت معافی رکھی کہ ایسے ہی معاف نہیں کر دیں گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ تو فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کے پاس یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو گے تو تمہیں اللہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس نتیجے میں ہزاروں لوگ، حتیٰ کہ غالباً میرے ذہن میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ اس طرح قتل ہوئے۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور لوگ قتل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی کو فرمایا فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا، بچڑے کی عبادت کرنے والے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا فرمایا تھا، یعنی ان کو ایک خاص قسم کی حکومت اور ان کی بات کو ماننے کا لوگوں میں ان کو ہم نے ایک صلاحیت دے رکھی تھی کہ تم اللہ سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو توبہ میں، تو انہوں نے ایسا کر لیا۔ ایک آیت رہ گئی ہے، اس کو سن لیجئے، زیادہ وقت نہیں ہوا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو شرارت تھی، اس سے پہلے بھی ان شرارتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کو پھر سے یہاں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کر دیا تھا اپنے عہد کو منوانے کے لیے کہ یہ جو کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے اس کو مانو، تورات کو مانو۔ نہیں مان رہے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کر کے کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو، نہیں مانو گے تو دبا دیں گے اسی کے نیچے۔ ایسی قوم تھی۔ اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا سمعنا، اللہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے وعصینا، ہم نے نافرمانی کر لی، ہم نہیں مانیں گے۔ اس قدر شرارت پسند یہ قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد یہ اپنے اس قول سے پھر گئے۔ یہ ایسی قوم تھی، اللہ کا حکم اور اللہ نے پہاڑ کو سر پر لا کر کے ڈرا کر کے بھی دکھایا، پھر بھی ماننے تیار نہیں۔
اسی طرح وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدے کی حالت میں یعنی جھک کر کے داخل ہونا۔ یہ کب حکم تھا؟ جب یہ لوگ میدان تیہ میں تھے۔ میدان تیہ، اس میدان میں یہ لوگ فرعون سے بچ کر کے نکلے تھے، اور جس میدان میں ٹھہرے تھے اس میدان کو کہتے ہیں میدان تیہ، وادی تیہ۔ اس میں یہ تقریباً 40 سال رہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دی تھی۔ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم شہر جائیں گے، یہاں میدان میں پڑے پڑے ہم بیزار ہو گئے ہیں، یہاں کے کھانے سے بھی بیزار ہو گئے، اس لیے ہم جائیں گے، پھر وہی پیاز کھائیں گے، وہی لہسن کھائیں گے، وہی سب کچھ کھائیں گے، تو ہم کو یہاں سے نکالیے۔ اللہ نے کہا کہ اچھی بات، یہاں سے جاؤ، جس شہر میں داخل ہوگے وہاں اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ کس طرح سے؟ کہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہاں کس جگہ یہ لوگ جا رہے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے بیت المقدس کہا، اور بھی روایتیں ہیں۔ بہرحال تو یہ وادی تیہ سے نکل رہے تھے، اور جس جگہ جا رہے تھے وہاں جانے کا ادب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بتایا کہ وہاں جب جاؤ گے تو سر جھکاتے ہوئے جانا، اور معافی بھی مانگتے ہوئے جانا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، حِطَّةٌ کہہ کر کے جانا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ایسا کہتے ہوئے جانا، اور جھک کر کے جانا۔ اتنی نافرمان اور سرکش قوم تھی یہ کہ بجائے سر جھکانے کے سرین کے بل گھسیٹ کر کے اپنے آپ کو شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور بجائے حِطَّةٌ کے کہ اللہ معاف کر دے، حِنطَةٌ کہہ رہے تھے، گیہوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کھلے عام اللہ کے حکموں کی نافرمانی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سنیچر کے معاملے میں تم حد سے آگے نہ بڑھنا، کہ سنیچر کو تم شکار نہ کرنا مچھلی کا۔ یہودیوں سے کہا تھا کہ مچھلی کا تم شکار نہ کرنا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام غالباً ان کی قوم تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ کہتے تھے کہ جس دن ان کو منع کیا تھا سنیچر کے دن کہ تم مچھلی کا شکار نہ کرو گے، اسی دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھیں۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور سنیچر کے علاوہ دن میں مچھلیاں دکھتی ہی نہیں تھیں۔ تو كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو آزمانا چاہ رہے تھے، کرتے کیا ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں یا اپنی منمانی کرتے ہیں؟ تو ان کا جو طریقہ تھا کہ اس دن وہ مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، ایک گڑھا کھود لیتے تھے، اور جو مچھلی وہاں ہوتی تھی وہ اس کو یہاں بند، جب مچھلیاں آ جاتی تھی تو اس کو بند کر لیتے، اس دن نہیں پکڑتے تھے، اگلے دن پکڑتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ جب ہم نے ان کے حد سے آگے بڑھ جانے کو پکا یقینی طور پر جان لیا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور ان کو بندر بنا دیا تھا اللہ نے۔ فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے سخت عہد لیا تھا، ان سب باتوں پر، یعنی سختی سے تم عمل کرو گے، اس کے باوجود ایک ایک کر کے سب باتوں کو یہ انکار کرتے گئے۔ نہ انہوں نے تورات کو مانا، نہ شہر میں داخل ہونے کا جو حکم تھا کہ تم سجدے کی حالت میں جھک کر کے جاؤ، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ، اور سنیچر کے دن تم شکار نہ کرنا، ان سب باتوں کا اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ ایسا کرو گے، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات مکمل ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان